الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو ساڈا خالق مالک رازق، ساڈا مشکل کشا، ساڈا حاجت روا ہے. لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ساڈا پیشوا، ساڈا مقتدا اور رہنما بنا کے مبعوث فرمایا ہے. دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماہ مبارک جو کہ ساڈے تو جدا ہو چکے ہیں، اہل ایمان نے جی بھر کے اللہ تعالیٰ نو منان دی کوشش کیتی، روزے رکھے،
راتاں نو قیام کیتا، سحریاں افطاریاں تلاوتاں، اللہ پاک سب دے اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عمل کرن تو بعد ایک مومن مسلمان دی سب تو بڑی فکر یہ ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل نو قبول فرما لے۔ عمل کرن تو بعد ایک مومن مسلمان وہ فخر نہیں کردا، عجب دا شکار نہیں ہوندا، بے باکی اختیار نہیں کردا، بلکہ عمل کرن تو بعد اس نو یہ فکر لاحق ہو جاندی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل نو قبول کر لے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے نے جنہاں نو سوائے بھکھیاں پیاسیاں رہن تو کچھ بھی نہیں لبدا، اور کتنے ہی راتاں نو قیام کرنے والے ایسے کہ جنہاں نو سوائے جگراتے دے اور سوائے تھکاوٹ دے کچھ بھی نصیب نہیں ہوندا۔ سلف صالحین اس معاملے دے اندر بڑے فکر مند رہندے سن۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، جس وقت غزوہ بدر ہویا، ایک صحابی جنہ دا نام سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، اجے جنگ شروع نہیں ہوئی، ایک اجنبی تیر آیا، اس صحابی نو لگیا اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی پریشان تھا، مارکا شروع نہیں ہویا، ایک اجنبی تیر لگیا ہے، فوت ہو گئے نے۔ انہاں دی شہادت دی اطلاع مدینے پہنچی، انہاں دی والدہ بڑی پریشان، ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک دی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ جدو مدینے تشریف لے آئے، آپ دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئی اور عرض کیتی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعرفو منزلۃ حارثہ منی، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ دی اور میری محبت دا تانوں خوب علم ہے۔ حارثہ میرا اکیلا بیٹا سی، اللہ دے راہ میں شہید ہو گیا، اجنبی تیر لگیا، مارکا شروع ہون تو پہلے وہ دی شہادت ہو گئی۔ میں سوال کرنے واسطے آئی ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے دی شہادت قبول کیتی ہے یا نہیں؟ اگر میرا بیٹا جنت اندر چلا گیا ہے پھر تے میں صبر کرنی ہاں، اللہ نے میرے بیٹے نو جنت عطا فرمائی، میں صبر کرنی۔ اگر معاملہ دوسرا ہے، اللہ نے شہادت قبول نہیں کی تھی، ترا ما اسناؤ، پھر تسی ویکھو گے کہ میں کی کرنی ہاں۔ ایک ہی بیٹا سی، وہ بھی دنیا تو چلا گیا، شہادت بھی اگر قبول نہیں ہوئی، ترا ما اسناؤ، پھر تسی دیکھو گے کہ میں کیویں بے صبری کراں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، اللہ تعالیٰ دے ہاں کوئی ایک جنت نہیں، اللہ تعالیٰ دے ہاں کئی جنتاں نے، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس اندر ہے۔
تیرا بیٹا جنت الفردوس اندر پہنچ گیا. یعنی فکر لائق ہو گئی کہ اللہ نے میرے بیٹے دی شہادت بھی قبول کی ہے کہ نہیں. جس وقت تحویل قبلہ ہویا اللہ نے قبلہ چینج کیتا اور حکم فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور بیت المقدس تو پھیر کے بیت اللہ دی طرف کر لو جس نو تواڈے باپ ابراہیم نے تعمیر کیتا اس دی طرف اپنا رخ کر لو. 17 مہینے نبی علیہ السلام اور آپ دے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے. ہن قبلہ چینج ہویا. صحابہ اکرام نو فکر لگ گئی کہ ساڈیاں جڑیاں پہلیاں نمازاں نے انہاں نمازاں دا کی بنے جو اسیں شام دی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے, بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے, انہاں نمازاں دا کی بنے گا. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا, فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. او میرے نبی دے ساتھیو اللہ تواڈے ایمان نو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. صحابہ نو نماز دی فکر لگی. اللہ کریم نے نماز نو ایمان کیا اور فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تواڈے ایمان نو ضائع نہیں کرے گا. سپیکر ٹھیک نہیں ہے, میرا گلا خراب, سپیکر بھی خراب, 2 بیمار کٹھے ہو گئے. تو میرے بھائیوں جی میں پہلے چلتا ہوں سی نا اوویں کر دیو. اے فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. تھوڑی جی ایکو کٹاؤ, باقی ٹھیک. اور سلف صالحین قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ نو پڑھ کے بڑا روندے سن. انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ صرف تقوی والے لوگاں دے عمل نو قبول کردا ہے. اس آیت مبارکہ نو پڑھ دے سن اور روندے سن کہ پتہ نہیں اللہ نو ساڈا عمل بھی پسند آیا یا نہیں آیا. ایک محدث انہاں دی وفات دا ٹائم آیا, رون لگ پے. گھر والے نے پوچھیا کیوں روندے ہو؟ اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو رہے ہو؟ فرمان لگے نہیں, گناہاں دا مینوں ڈر کوئی نہیں, گناہاں دا ڈر نہیں ہے. او تے میں اپنے اللہ نو ایک دفعہ کہنا ہے نا رب اغفر لی, اللہ مینوں معاف کر دے, تے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دینے نے. او دا مینوں ڈر نہیں ہے. پھر ڈر کس بات دا ہے؟ فرمان لگے ڈر اس بات دا ہے کہ جڑیاں نمازاں پڑھیاں نے, جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے, کتے قیامت والے دن میرا اللہ میرے منہ تے نہ مارے اور اے نہ کہہ دے کہ اے دے اندر تے اخلاص ہی کوئی نہیں, اے دے اندر تے خشوع تے خضوع ہی کوئی نہیں. منو فکر اپنیاں نیکیاں دی. اس واسطے میرے بھائیو اپنیاں نیکیاں نو اللہ کو قبول کرواؤ. رب العالمین جدو اپنے بندے تے راضی ہو جاندہ ہے نا, پھر چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں تے اللہ جنت عطا فرما دے. جدو عمل اللہ نو پسند آ جائے, نبی پاک نے فرمایا ایک عورت نے کتے نو پانی پلایا, کوئی ویکھن والا نہیں, اس عمل نو اس عورت نو پتہ ہے یا اللہ رب ذوالجلال نو پتہ ہے. جیڑا عمل اللہ دی ذات واسطے ہوئے اللہ انہوں صدیاں تک باقی رکھدا ہے. فرمایا اللہ نے اس عورت نے یعنی کتے نو پانی پڑا اللہ نو راضی کرنے واسطے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو اس دا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس تے زندگی دے گناہ معاف کر کے اپنی جنت عطا فرما دیتی. اللہ چھوٹے چھوٹے عملوں تے راضی ہو جاندہ ہے. اور سنن کبریٰ بیہقی دی روایت ہے, جناب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے, اللہ تعالیٰ نے توجہ فرماؤ ذرا, ایک بندے نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے
صرف اس وجہ تو معاف کر دیتا، وہ عمل کی سی، میت نو دفن کیتا جا رہا ہے اور اے بندہ آیا، انہیں آ کے 3 بک مٹی دے قبر دے اتے پا دیتے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل دی وجہ تو اس بندے نو معاف کر دیتا۔ جدو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اپنے کسے بندے دے عمل نو قبول کر لیندہ ہے تے چھوٹے چھوٹے عملوں تے اللہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں تے اپنی جنت دے داخلے دے اعلان کر دیتا ہے۔ تو اصل اور ضروری بات ہے، اگر اللہ نے روزے رکھن دی توفیق دیتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تراویحاں دی قیام دی توفیق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات دی تلاوت قرآن دی توفیق دیتی ہے، اپنے عملوں نو اے نہیں کہ لوکاں دے سامنے رکھو اینے قرآن پڑھے، اینا صدقہ کیتا، فلانا بھی آیا، انہوں بھی دیتا، فلانا بھی آیا، نہیں۔ سلف صالحین کیا کر دے سن؟ اپنے گناہاں نو اپنیاں نیکیاں نو ایویں چھپا کے رکھو، اکتم حسناتی کا کما تکتم سیئاتی کا، جے میں اپنے گناہاں نو لوکاں تو چھپاندے ہو نا، ایویں اپنیاں نیکیاں نو بھی چھپا کے رکھیا کرو تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ جس اللہ واسطے کیتا ہے انہوں سارا علم ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال دے کولوں دعا بھی کرنی ہے، عرشاں والیا اس عمل نو یا اللہ دے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ اس نو رحمت فرما کے دور کر دے اور میرے اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک قبولیت دی علامت ہے، سلف صالحین کیا کر دے سن؟ سعید بن جبیر تابی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے، فرماندے نے ان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدھا ومن جزاء السیئۃ السیئۃ بعدھا، یہ بھی نیکی دی جزا ہے، نیکی دے قبول ہون دی علامت ہے، نیکی تو بعد نیکی دی توفیق مل جانا۔ ایک نیکی کیتی ہے، اگر اللہ نے دوسری دی توفیق عطا فرمائی ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے پہلی نیکی قبول کر لی۔ اور اگر پہلے بے نماز انسان، رمضان آیا پکا نمازی بن گیا، سمجھو کہ اللہ نے یہ دی عبادات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیا۔ اگر پہلے دی طرح بے نماز ہے، پہلے دی طرح اس دا اخلاق برا ہے، تو سمجھ لو کہ رمضان آیا لیکن متقی نہیں بن سکیا۔ اللہ کریم نے فرمایا روزے اس واسطے فرض کیتے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ رمضان تو گزر گیا، لیکن میں بھی اپنے آپ کو سوال کراں، تسی بھی سوال کرو، کیا ساڑھے اندر تقوی پیدا ہویا ہے؟ کیا رمضان سانو متقی بنا گیا؟ کیا ساڑھے اخلاق اندر کوئی بہتری آئی ہے؟ ساڑھے کردار قول و عمل اندر کوئی انقلاب آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں آیا تو میرے بھائیوں پھر فکر کرنی چاہیے۔ امام فرماندے نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہ اے نیکی دی قبولیت دی علامت ہے کہ اللہ نیکی تو بعد دوسری نیکی دی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور گناہ تو بعد دوسرا گناہ کرتا ہے بندہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا سی ان من عقوبت السیئہ السیئۃ بعدھا، فرمایا لوگو ایک گناہ دی سزا ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے پھر دوجا بھی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے پھر دوسرا بھی کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے ایک جھوٹ ماریا، کیڑا جھوٹ؟ اپنے باپ نو آ کے کہا بابا یوسف نو بگیاڑ کھا گیا ہے، بیڑیا کھا گیا ہے، یہ جھوٹ ماریا، یہ گناہ کیتا۔ پھر اس جھوٹ نو ثابت کرنے واسطے کنے جھوٹ مارے؟ قرآن پاک پڑھو۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی جنی دیر تک ملاقات نہیں ہو گئی جناب یعقوب علیہ السلام نال، انی دیر تک جھوٹ ہی مارنے پہ۔ ایک گناہ تو بعد بندہ دوسرا گناہ کردا ہے، ایک گناہ دی سزا ہے، اور نیکی اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اس نو قبول کر لے تو بندہ نیکی تو بعد دوسری نیکی دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اس بات نو ذہن نشین کر لو۔ اور دوسری بات میرے بھائیو، یہ ضروری ہے نیکیاں دے حوالے دے نال، عمل صالح دے حوالے دے نال، کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی عبادت نہیں پیدا کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان دے مہینے واسطے پیدا کیتا ہے یا ساری زندگی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد کا ماحول ٹھنڈا ہے، تو نیند بھی آئے گی، لیکن پوری توجہ کرو،
انشاءاللہ بڑا اہم مسئلہ میں بیان کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا فرمایا ہے اسی ساری زندگی اپنے رب دی عبادت کریے، نہ کہ اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ صرف رمضان دا مہینہ عبادت کریے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں انساناں تے جناں نو محض اپنی عبادت نہیں پیدا کیتا ہے، اور اس ساری زندگی واسطے ہے کہ اسی ساری زندگی اپنے اللہ دی عبادت کریے. اور اللہ رب الجلال نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی عبادت کیجئے، اپنے اللہ دی عبادت کیجئے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ دی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جتنی دیر تک تو انہوں موت نہ آ جائے، یعنی اپنی موت تک، اپنی وفات تک اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے. ایک مہینہ نہیں، اپنی ساری زندگی اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور قرآن پاک نے کیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ہو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز، میری قربانی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری ساری زندگی، ایک مہینہ نہیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری ساری زندگی اور میری موت، میرا جینا تے میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس سارے دا سارا کچھ جہانہ دے پروردگار واسطے ہے. ایک مہینہ عبادت نہیں کرنی. رمضان آیا نمازاں پڑھیاں، قرآن دی تلاوت کی تھی، صدقہ و خیرات کیتا، جو ہی رمضان گیا سارا کچھ گیا. اے مومن دی شان نہیں، او مومن رمضانی نہیں ہندا بلکہ ربانی مسلمان ہندا ہے. اور رمضان واسطے عبادت نہیں کردا، وہ اپنے رحمان واسطے عبادت کردا ہے، وہ اپنے رب واسطے عبادت کردا ہے. جدو نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کی فرمایا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. اے لوگو سنو ذرا، جیڑا بندہ تواڈے وچوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، او دا معبود تے دنیا تو چلا گیا ہے، آپ تے دنیا تو چلے گئے نے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تے جیڑا بندہ عرشاں والے رب دی عبادت کردا ہے، عرشاں والا رب تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے، اللہ دی ذات ہمیشہ قائم تے دائم ہے، انہوں کدی بھی موت نہیں آئے گی. یعنی جڑا رب دی عبادت کردا ہے، اللہ اکبر، او دا رب تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے. اسی طرح میں کہنا چاہنا کہ جڑا رمضان دی عبادت کردا ہے، رمضان دا مہینہ تے چلا گیا ہے، جڑا اپنے رحمان دے واسطے عبادت کردا ہے، رحمان واسطے سجدے کردا رہیا، رحمان واسطے نمازاں پڑھدا رہیا، رحمان واسطے تلاوتاں کردا رہیا، رحمان نو کدی بھی موت آونی، رحمان نے کدی بھی ختم ہونا. اور جڑا رب واسطے کردا ہے او صرف رمضان اندر ہی نہیں کردا، او پوری زندگی کردا ہے. کہ رب العالمین صرف رمضان دے مہینے دا رب نہیں، او شوال دے مہینے دا بھی رب ہے، او 12 مہینیاں دا رب ہے، او صرف ایک مہینہ عبادت نہیں کردا. اور مینوں بات یاد آئی، ایک محدث نو کیا گیا کہ امام صاحب کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے صرف رمضان اندر نماز پڑھ دے نے، رمضان اندر اللہ نو یاد کر دے نے، جو ہی رمضان گیا سارا کچھ ہی نال ہی چلا گیا. فرمان لگے بے سل قوم، بہت برے لوگ نے، لا یعرفون ربہم الا فی رمضان، جنہاں نے اپنے رب نو صرف رمضان اندر ہی پہچانے ہیں، باقی دنوں اندر نہیں پہچانے. بہت ہی برے لوگ نے. اور میرے بھائیو، اعمال دی اندر دوام ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے. ہن دنیا دیاں چیزاں جڑیاں نے، دنیا دیاں جڑیاں چیزاں نے، ہر بندہ چاہتا ہے میں او چیز خریداں، او چیز حاصل کراں
جیڑی ساری زندگی میرے کو رہے، ساری زندگی چلے، مسلسل چلے، لائف ٹائم گارنٹی ہونی چاہیے۔ ہن موبائل کوئی بندہ ایسا موبائل خریدنے واسطے تیار نہیں کہ جڑا جناب 1 مہینہ چلے اور پھر بند ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کوئی بندہ اس موبائل نو لین واسطے تیار نہیں، کوئی بندہ جناب ایسی گاڑی رکھن واسطے تیار نہیں جڑا جناب 1 مہینہ چلے پھر وہ جناب گاڑی وہ چلنا بند ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال نو بھی وہ بندہ پسند نہیں ہے جڑا 1 مہینہ عبادت کردا ہے، 1 مہینہ نماز پڑھدا ہے، 1 مہینہ تلاوت کردا ہے، 1 مہینہ مسجد اندر آندا ہے اور باقی 11 مہینے اس نو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نو بھی ایسا بندہ پسند ہے، ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ اس واسطے آئیے اپنے اعمال اندر دوام اختیار کیجئے جویں حضرات صحابہ کرام نے کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کہنے لگے ایک دن نا انہوں نے کوئی مزدوری کی تھی، کنواں تو پانی کنویں تو نکالیا، اللہ اکبر، سینے اندر درد شروع ہو گیا تے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں چکی چلائی، ہتھاں تے چھالے پہ گئے تے نبی علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئیاں۔ جناب علی کہن لگے جاؤ، نبی پاک دے کول غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے تے تسی بھی جا کے گزارش کرو، نبی علیہ السلام کوئی غلام تے لونڈی تانوں دے دین گے۔ سیدہ فاطمہ گئیاں، شرما گئیاں، گل نہ کر سکیاں، آ گئیاں واپس۔ جناب علی کہن لگے سناؤ کی بنیا؟ فرمان لگیاں میرا حوصلہ نہیں پیا اپنے ابو جی دے کولو سوال کراں۔ جناب علی کہن لگے چلو دوویں چلنے ہاں۔ حضرات سنیاں جے ذرا، ہن دوویں آ گئے نبی پاک دے کول۔ جناب علی کہن لگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اج میں پانی نکالے ہے تے میرے چھاتی اندر سینے اندر درد شروع ہو گیا ہے تے اے اللہ دے نبی کوئی غلام تے لونڈی دے دے آؤ۔ سیدہ فاطمہ کہن لگیاں اے اللہ دے نبی چکی چلا چلا کے میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے، پانی ٹو ٹو کے کمر تے نشان پہ گئے نے، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کوئی غلام تے لونڈی سانو عطا کر دے آؤ۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اے علی، اگر غلام تے لونڈی ہوئے میرے کول تے میں انہاں صحابہ صفا جڑے دور دراز تو دین دا علم حاصل کرنے واسطے آئے نے، میں انہاں تے خرچ کرانگا، دین دے طالب علماں تے خرچ کرانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں جی افسردہ واپس آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، پریشان ہو گئے اور واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام دے کولو سوال کیتا سی، آپ نے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو شاماں پیاں نا عشاء دی نماز تو بعد نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی دے گھر تشریف لے آئے نے، سیدہ عائشہ دے اجرے دے نال ہی سیدہ فاطمہ دا اجرا ہے تے نبی علیہ السلام نو ویکھ کے دونوں جناب میاں بیوی، اور حدیث چاہتا ہے ایک چادر اندر لیٹے نے، ایک چھوٹی جی چادر ہے، اتنی چھوٹی چادر ہے، اگر پیر ڈانپ دینے سر ننگا ہو جاندہ ہے، اگر سر ڈانپ دینے تے پاؤں ننگے ہو جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا دونوں جناب اٹھن لگے، آپ نے فرمایا اے فاطمہ علی اپنی جگہ تے لیٹے رہو، اٹھیا جے نا۔ تے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ علی جی جی یا رسول اللہ، فرمایا اج گئے سونا میرے کولو غلام لین واسطے ہیں، لونڈی دا مطالبہ کرنے واسطے ہیں، جی جی اللہ دے پیغمبر گئے سا۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ علی میں توانو ایسی چیز نہ عطا کر دیا جیڑی تواڈے واسطے غلام تے لونڈیاں تو کتے بہتر ہے۔ یہ دنیا دا مال ہے ختم ہو جان والا، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت جڑی ہے زیادہ بہتر بھی ہے تے زیادہ باقی رہن والی بھی ہے۔ میں تنو آخرت دا سامان نہ دے دیا، جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جدو بستر تے آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اے فاطمہ علی اے عمل تواڈے واسطے غلام تے لونڈیاں تو بہتر ہے۔ اور جناب علی کہندے نے جڑی گل میں سنانا چاہنا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے جدوں دا نبی پاک نے دسیا اے وظیفہ، اس وقت تو لے کے آج تک
میری زندگی اندر کوئی رات ایسی نہیں آئی جس رات میں وظیفہ نہ کیتا ہوئے، حتیٰ کہ جنگ صفین دے موقع تے رات دا ٹائم سی، فرمایا جس رات میں بڑا مصروف سا اس رات بھی میں یہ وظیفہ نہیں چھوڑیا۔ جدوں دا سنیا عمل چھڑیا، اے نہیں ساڈی طرح دے جذباتی مسلمان نہیں سن۔ جی میں اسی رمضان آیا پہلی صف وچ، جو ہی رمضان گیا نمازاں گئیاں، جمعہ گیا، تلاوتاں گئیاں۔ ایسا مسلمان اللہ دی ذات نو پسند نہیں ہے، ایسا عمل اللہ دی ذات نو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی گزرے نے۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کردے نے، لوگو 30 سال گزر گئے نے، 30 سال گزر گئے نے، جدوں بھی مؤذن نے اذان کہی ہے میں صف دے اندر بیٹھ کے اذان سنی ہے، اور 30 سال گزر گئے نے۔ اللہ اکبر۔ کدی اس طرح نہیں ہویا کہ لوکی نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہون اور میں نماز پڑھنے واسطے مسجد اندر آ رہا ہوں۔ اور فرمایا 30 سال دے اندر میں نے نماز دے اندر کھڑے ہو کے کسے دی کمر نہیں دیکھی۔ معنی کیا ہے؟ جدوں بھی نماز پڑھی ہے میں نے پہلی صف اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ آج ساڑی حالت اور کفیت کیا ہے؟ جدوں ہی آنا ہے لیٹ ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ پچھو آ کے رلیا نماز دے اندر، وہ دی زبان دے وچوں بے ساختہ کلمے نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے وظیفہ نکلیا۔ جدو آپ نے سلام پھیریا نا، آپ نے فرمایا اے گل کنے کہی ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں جملے کہنے، میں آیا سا، میرا سانس پھولیا ہویا سی اور میں بھلائی دا ارادہ کیتا، اے جملے کہنے بھلائی دے ارادے نال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، جدوں تو اے جملے کہنے نا، اللہ نے اسمانہ دے دروازے کھول دیتے، اللہ دے اسمان دے دروازے کھل گئے۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان کردے نے، فرمایا لوگو جدوں نبی علیہ السلام دی زبان دے وچوں انہاں کلمیاں دی میں فضیلت سنی، ما ترکتہن مذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو لے کے آج تک میں ایک کلمے کبھی نہیں چھوڑے، ہر نماز اندر پڑھے، اعمال دے اندر ہمیشگی۔ جدوں دا سنیا ادوں دا عمل چھوڑیا، عمل نہیں چھوڑیا۔ نبی علیہ السلام نے فجر دے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کیتا، آپ نے فرمایا بلال حدثنی بے ارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال اسلام قبول کرن تو بعد تینوں کس عمل دے اوپر سب تو زیادہ امید ہے؟ اسلام قبول کرن تو بعد کس عمل تے تینوں سب تو زیادہ امید ہے؟ کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، میں جنت اندر اپنے تو اگے تیرے قدماں دی آہٹ سنی، جنت دی سیر کر رہا سا خواب اندر، اور فرمایا تیرے قدماں دی آہٹ مینوں آگے آگے سنائی دے رہی۔ کون سا عمل ہے جس کے اوپر تینوں امید ہے کہ اس عمل دی وجہ تو اللہ نے تینوں اے مقام اور شان عطا فرمائے؟ ہن سنیا جے ذرا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا، کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عملت عملا ارجا عندی، ہر بندے دے ہاں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوندا ہے جہدے تے انہوں امید ہوندی ہے اللہ مینوں اس عمل دی وجہ تو ضرور معاف کرے۔ تو جناب بلال نے کی فرمایا، کہنے لگے جس عمل تے مینوں سب تو زیادہ امید ہے وہ عمل کون سا ہے؟ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اتطہر طہورا
فی ساعت لیل او نہار الا صلیت بذالک الطہور، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دے وقت وضو کیتا ہے، دن دے وقت وضو کیتا ہے، جدوں بھی وضو کیتا ہے وضو تو بعد میں نفلی نماز ضرور پڑھی ہے، یعنی تحیت الوضو ضرور ادا کیتے نے۔ نبی پاک نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں نے جنت دی سیر کر دے ہویا اپنے آگے آگے تیرے چلنے دی آواز نو سنے۔ ایک عمل شروع کیتا ہے، اس عمل نو ہمیشہ کیتا ہے، اے نہیں جوش آیا تہجد دی نماز پڑھی، ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی، مڑ کے جوش ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام جس عمل نو شروع کر دے سن ہمیشہ کر دے سن، مسلسل کر دے سن، عمل دے اندر دوام سی میرے بھائیوں۔ اور اے عمل کہ عمل تھوڑا ہوئے لیکن ہمیشہ ہوئے، اللہ رب ذوالجلال نو بہت زیادہ پسند، اللہ دی ذات نو پسند ہے عمل تھوڑا کیتا جائے لیکن ہمیشہ کیتا جائے۔ اور عمل دے حوالے دے نال تیسرا پوائنٹ ہے، اور جدو عمل انسان ہمیشہ کرے گا نا ملے گا کی؟ اگر انسان بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا، عمل نہیں کر سکتا، تہجد پڑھدا ہے ہن تہجد نہیں پڑھ سکتا، یا سفر تے چلا گیا ہے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک دی تلاوت تو محروم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرشتیاں نو فرماندے نے میرے بندے واسطے اسی طرح ثواب لکھ دو جس طرح وہ صحت کی حالت کردا سی اور جس طرح وہ اپنے گھر رہ کے عمل کردا سی، اسی طرح میرے بندے واسطے اجر اور ثواب تحریر کر دو۔ میرے بھائیو اس وقت ملے گا کہ جدو بندہ عمل دے اندر دوام اختیار کرے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے پیچھے سواری تے سوار، آپ نے کچھ وصیتاں فرمائی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ احفظ اللہ یحفظ کا، عبداللہ تو اللہ نو یاد کر، اللہ دی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ معنی کیا ہے؟ تو اللہ دے احکامات دی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ دی حفاظت کر، اللہ نو اپنی مدد واسطے سامنے پائے گا۔ اور فرمایا اے عبداللہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے عبداللہ آسانی اندر تو اپنے اللہ نو یاد رکھ، مشکلت دے ٹائم اندر وہ تینوں یاد رکھے گا۔ جو تیرے اتے مشکل آئے گی وہ اللہ تینوں یاد رکھے گا۔ آسانی دے ٹائم اس اللہ نو یاد رکھے گا، مشکل دے وقت وہ اللہ تینوں یاد رکھے گا۔ آسانی دے ٹائم اگر اللہ کو دعا کرے گا، پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، اللہ کو جو بھی دعا کرے گا اللہ فوراً قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں عمل دے اندر دوام ہمیشگی اور تسلسل یہ بہت ضروری۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے عمل دے متعلق اپنے اعمال دی حفاظت کرنا، اپنے اعمال دی حفاظت کرنا۔ یہ نہ ہوئے وہ بندہ کتنا بے وقوف انسان ہے جڑا ایک محل تعمیر کرے محنت کر کے اور پھر پل بھر دے اندر اس محل نو گرا کے رکھ دے، پل بھر دے اندر۔ فرمایا اس عورت دی طرح نہ ہو جانا۔ قرآن پاک نے کیا کہ جیڑی سوتر کت دیے مضبوط کر کے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس عورت دی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی عمل کرن تو بعد اپنے عملہ نو ضائع نہ کر دینا۔ عمل کس طرح ضائع ہوئے گا؟ کئی چیزاں نے عمل دی بربادی دا باعث بن دیاں نے۔ مثال دے طور پہ شرک ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی بھی شرک کرو گے اللہ تواڈے بھی اعمال جو ہے اس نو برباد کر دے گا۔ حالانکہ اللہ دا کوئی بھی نبی شرک کر سکتا، نبی شرک تو روکن واسطے آندے۔ یہ مثال دیتی ہے کہ نبی پاک تو زیادہ کسے دے عمل نہیں
اگر آپ بھی شرک کرن، شرک اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نبیاں دے عمل برباد کر دے، میری اور تہاڈی کیا حیثیت؟ شرک نہیں کرنا، اگر شرک کرو گے عمل برباد ہو جان گے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات اندر، اللہ تعالیٰ دی صفات اندر، اللہ تعالیٰ دی عبادت اندر کسے نو بھی شریک کرنا، اللہ دے کسے فرشتے نو، اللہ دے کسے نبی نو، کسے ولی نو، کسے چیز نو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک بغاوت ہے، جڑا بندہ شرک کرے گا اللہ سارے اعمال برباد کر کے رکھ دے۔ ایک صحابی نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہویا، کہنے لگا ما شاء اللہ وما شئت، اے اللہ دے نبی اسی طرح ہوئے گا جس طرح اللہ چاہے گا اور جس طرح تسی چاہو گے۔ آپ نے کی فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندن، اے اللہ دے بندے کیا تو مینوں اللہ دا شریک بنانا چاہنا ہے؟ کیا تو مینوں اللہ دا شریک بنانا چاہنا ہے؟ اسی یہ جملے بول جانے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جویں تہاڈی مرضی، جویں اللہ دی مرضی تہاڈی مرضی۔ اللہ نبی دا فضل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا شرک ہے، کیا تم انہوں اللہ دا شریک بنانا چاہنا ہے؟ تو میرے بھائیو شرک جو ہے سارے اعمال نو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ جدوں بھی پکارنا ہے اللہ نو پکارنا ہے، جدوں بھی مدد منگنی ہے کس کو مدد منگنی ہے؟ اللہ دی ذات کو۔ بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے، انہاں ایک واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں ایک سرکش ظالم حکمران سی، مسلمانوں نو بڑا ستایا اس نے، اخیر مسلمانوں نے لڑائی کر کے اس نو قید کر لیا، صحیح سالم اس نو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ ہن مسلمان مشورہ کر رہے ہیں اس نو کون سی سزا دیتی جائے تاکہ لوگوں نے عبرت بن جائے۔ مشورہ یہ ہویا ایک تانبا نما بوتل بنائی جائے، اس دے اندر اس نو داخل کر کے نیچے تو آگ جلا دیتی جائے اور چل کے سڑ کے مر جائے۔ انہوں نے اس برتن دے اندر اس نو داخل کیتا، بوتل بنائی، نیچے تو آگ جلا۔ ہن او مشرک سی، اپنے جھوٹے معبوداں نو پکارن لگ پیا، ایک ایک دا نام لے کے کہ میں تیری عبادت کردا سی، میری مدد کر۔ کوئی اس کی آواز سنے تو مدد کرے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کریم نے فرمایا اللہ تو علاوہ کون ہے مدد کرنے والا؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ آخر اس نے اپنا چہرہ ایک مرتبہ آسمان دی طرف اٹھا کے اتنا کہا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی ہے سچا معبود، اللہ میری مدد فرما۔ اتنی بات کہن دی دیر سی، فرمایا اللہ نے اسی وقت آسمان تو بارش برسا کے اس آگ نو بجھا دیتا، اسی وقت۔ اور پھر تیز آندھی چلائی، اتنی تیز آندھی، اس آندھی نے اس بوتل نو اٹھا لیا اور یہ بوتل ہوا دے اندر گردش کر رہی ہے، ایسی جگہ تے جا کے گرایا اس نو کہ جڑے سارے مشرک سن اس زمین تے گریا۔ اور اس نے پہلی جو بات اپنی زبان چ نکالی وہ کیڑی بات سی؟ کہنے لگا او لوگو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ نو معبود مان لو، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ اتنی بات اس نے کہی ہے، وہ قوم والے کہنے لگے تینوں کی ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں قوم دا بادشاہ سا، میں شرک کردا سا، میرے نال اس طرح واقعہ پیش آیا، میں اپنے معبوداں نو پکاریا، کسے نے میری بات نہیں سنی، اللہ نو ایک مرتبہ پکارے ہے، اللہ نے میری مشکل کشائی فرمائی ہے۔ اتنی بات کہن دی دیر سی، وہ ساری دی ساری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو عقیدہ توحید نو سمجھو، جدوں بھی پکارنا ہے ایک اللہ نو پکارنا۔
شرک جو ہے ساریاں نیکیاں نو برباد کر دینا ہے، سارے اعمال نو تباہ کر کے رکھ دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے ریاکاری ہے، ریاکاری کہ عمل دے اندر دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، بندے دے عمل تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ سلف صالحین بڑا اس بات تو ڈر دے سی۔ ایک محدث نو کیا گیا آؤ جنازہ پڑھن چلیے، فرمان لگے ٹھہر جاؤ حتیٰ انویہ، مینوں نیت تو کر لین دیو کہ میں جنازے تے کادے واسطے جانا ہے، کیا مقصد ہے جان دا۔ پھر تھوڑی دیر سوچیا اور فرمان لگے آؤ چلنے ہاں۔ نیت دا اخلاص بہت ضروری، اور اخلاص کیا ہے کہ انسان دے عمل دا گواہ صرف اللہ دی ذات ہوئے، انسان اپنے عمل تے گواہ صرف اللہ دی ذات نو بنائے اور کسے نو نہ بنائے۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے، انہوں نے کھارے چ ایک عورت آئی، اس عورت دا مسلے دے اوپر پاؤں آ گیا، مسلہ گیلا سی۔ وہ عورت کہنے لگی امام صاحب دی بیوی نو، لگدا ہے مسلے دے اوپر بول الصبی ہے، یعنی بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، مسلح تر ہے۔ امام صاحب دی بیوی فرمان لگی یہ بول الصبی نہیں، بچے دا پیشاب نہیں، بلکہ امام اوزائی رحمہ اللہ رات عبادت کر دے رہے نے، رون دے رہے نے، اور رو رو کے آنسوؤں دے نال مسلح تر ہو گیا ہے۔ وہ شیخ دے آنسوؤں دی وجہ تو تر ہویا ہے، بچے دا پیشاب نہیں۔ اس قدر اخلاص، عمل موجود ہے، کسے نو پتہ نہیں۔ اسی دس نہ لئیے اینے قرآن پڑھے نے، اینا صدقہ کیتا ہے، سانو سکون نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ اور میرے بھائیو، اللہ دی ذات واسطے عمل خالص کرو، اللہ دی ذات واسطے خالص کرو۔ ریاکاری آ گئی، عمل برباد ہو گیا، عمل تباہ ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر تے تنہائی دے گناہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے آن گے، آپ نے فرمایا نیکیاں دے پہاڑ لے کے، مکہ المکرمہ دیاں پہاڑیاں دے برابر نیکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ انہاں دیاں نیکیاں نو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، گرد و غبار، کوئی حیثیت نہیں۔ صحابی ڈر گئے، کہنے لگے صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے نبی یہ کون لوگ نے، انہاں دے بارے دسو تاکہ اسی انہاں چوں نہ ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا یاخذون من اللیل کما تاخذون، راتاں نو اٹھ کے اسی طرح نمازاں پڑھ دے جس طرح تسی پڑھ دے ہو۔ فرمایا اللہ دی عبادتاں کرنے والے، لیکن انہاں دے اندر ایک جرم سی، وہ جرم کیا سی؟ آپ نے فرمایا اذن خلو انتہکوا بمحارم اللہ، لوکاں دے سامنے بڑے نیک، بڑے عبادت گزار، لیکن جدو تنہائی اندر جاندے اللہ دیاں ساریاں حداں ہی پار کر جاندے، اللہ دیاں ساریاں حداں کراس کر جاندے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی ذات ایسے لوگاں تے سخت ناراض ہوئے گی، نیکی دے پہاڑ لے کے آن گے، اللہ گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ آج نیٹ دا دور ہے، میرے بھائیوں اپنی تنہائی پاک کرو، اپنی تنہائی نو پاک کرو، اور پھر زبان دی آوارگی نیکیاں نو تباہ کر کے رکھ دیں۔ زبان دا ایک بول زندگی دیاں نیکیاں برباد کر دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آدمی سن، ایک عبادت گزار سی، ایک اللہ دا نافرمان سی۔ جڑا عبادت گزار سی وہ دوسرے نو کہنا سی اکثر گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑ دے، وہ نے کہنا میرا میرے رب دا معاملہ ہے۔ اخیر ایک دن عبادت گزار نماز پڑھ رہا سی،
دوسرا آیا انہیں آ کے گردن تے پاؤں رکھ دیتا, انہیں سلام پھیریا, کہنے لگا اللہ دی قسم اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا. اتنی بات کہی, اللہ کریم نے فرمایا انہاں دوہاں دی روح نو قبض کر لو. فرشتے نو بھیجیا, روح قبض کر لی گئی. اللہ اکبر. اللہ کریم نے گناہگار نو کیا کہ تو میری رحمت دے نال جنت اندر چلا جا, اور دوسرے نو کیا کہ کون ہے میرے بارے جڑا قسم اٹھائے میں فلاں نو معاف نہیں کراں گا. فرمایا اس نو کیا میں اس نو معاف کر دیتا ہے اور تیرے زندگی دے عمل برباد کر دیتے. ایک بول دی وجہ تو ساریاں نیکیاں برباد. زبان دی آوارگی جو ہے اس تو اپنے آپ نو بچاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کوئی ایسی بات کردا ہے جس کی پرواہ نہیں کردا, لیکن وہ جملہ اتنا خطرناک ہوندا ہے, اللہ کریم فرماندے نے میرے اس بندے دے بارے لکھ دو اس دی موت تک میں اپنے اس بندے تے ناراض ہوں. ایک بول بندے دی آخرت برباد کر دیندا ہے. زبان دی پھسلن پاؤں دی پھسلن تو بہت زیادہ خطرناک. پاؤں دا پھسلنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا زبان دا پھسلنا خطرناک. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل کہی کہ تہاڈی فلاں بیوی اس دا قد چھوٹا ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا عائشہ تو ایسی بات کہیے اگر لو مزجت بہل بحر لمازی چک ہو, تیری اس بات نو سمندر اندر ڈالیا جائے تو سمندران دا رنگ بھی چینج ہو جائے. اسی تے پتہ نہیں کنے سمندر کالے کیتے ہوئے نے نا, سامنے پتہ ہی نہیں. ہر وقت زبان دی آوارگی اعمال نو تباہ تے برباد کر کے رکھ دیندی. تو میرے بھائیوں اپنے اعمال دی حفاظت بھی کرنی, اے نہیں عبادت گزار ہوئے تے نال ظالم بھی ہوئے, انج نہیں کرنا. اور قرآن پاک نے کہا قیامت والا دن ہوئے گا, کئی لوگ ایسے آن گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, وہ بڑے خوش ہون گے, بڑیاں نیکیاں بڑے اعمال نے, بڑیاں نمازاں بڑے روزے, لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں اچانک انہاں دے بارے ایسا فیصلہ ہوئے گا کہ جس فیصلے دی توقع بھی نہیں ہوئے گی, انہاں نو امید بھی نہیں ہوئے گی. عمل کیتے حفاظت نہیں کر سکے, عمل نیکیاں دنیا اندر سایہ ہو گئیاں, برباد ہو گئیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیو عملان دی حفاظت بھی ضروری ہے. پہلا میں پوائنٹ بیان کیتا اپنے اعمال نو قبول کرواؤ, اور دوسرے نمبر تے اعمال دے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے, اور تیسرے نمبر تے اپنے اعمال دی حفاظت بھی کرو. اللہ منو اور توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.